اب مدینہ جانے کے بعد مکے کے مشرک خاموش بیٹھنا تھا، چلو بھائی سب لوگ چلے گئے، ہم کو کیا، لیکن مکے کے مشرک کیا کرے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو خاموش رہنے نہیں دیے. مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا دور، 500 کلومیٹر کا سفر، 500 کلومیٹر جا کے، اور مدینہ میں زیادہ لوگ کون ہے بولا تھا میں؟ یہودی ہے، یاد رکھو یہودی زیادہ ہے. اب وہاں کے یہودی اور وہاں کے جو غیر مسلم تھے، جو بھی قبائل تھے، ان لوگوں سے دوستی کر کے کیا بولے، دیکھو ابھی جو مسلمان مدینہ میں آ کے بس رہے نا، تمہارے ساتھ رہ رہے نا، تم ہمارا سپورٹ کرو، ہم سب مل کے ان کو ختم کر دیں گے. اب بھی ان کو چین و سکون کی زندگی جینے نہیں دے رہے تھے مکے کے مشرک. اب اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی یہ مکے کے مشرکوں کی پلاننگ تھی، مسلمان اب کیا کرے، اب یہاں پر رہنے کے بعد بھی یہ لوگ ہمیں سکون کی زندگی نہیں دے رہے، یعنی سکون سے جینے نہیں دے رہے. تو مکہ والے جو سفر کرتے تھے، کون سا، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، جو لوگ ملک شام کی طرف جاتے تھے، وہ مدینہ کے بازو سے ہی ان کا راستہ تھا. تو مسلمان کیا کرے، اگر تم اب بھی باز نہ آئے، اگر اب بھی تم ہمارے اوپر اسی طرح ظلم کرتے رہے، تو تم ہمیشہ یہیں سے جاتے، یعنی ہمارے بازو سے ہی جاتے، ہم کیا کریں گے، تمہارا راستہ روکیں گے. تم جو کاروبار کے لیے جاتے آتے ہیں نا، تو پھر ہم تمہیں وہاں پر پکڑ لیں گے، یاد رکھو. اس طرح مسلمان کیا کرے، ان لوگوں کو سمجھائے، یعنی اس راستے کو ہم لوگ بند کریں گے. کفار نے یہ بات سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرنے کا پلان ترتیب کر لیے، اور کیا کرے کہ پلاننگ کر لیا. مسلمان سمجھائے دیکھو اچھا نہیں رہتا، سکون سے زندگی گزارو، ورنہ کیا ہے، آنے جانے کا راستہ تمہارا بند کر دیں گے، تم جو بھی بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے جا رہے. تو سمجھنے کے بجائے انہوں کیا کریں، نہیں، اب تو ہم کیا کریں گے، اور زیادہ پلاننگ کریں گے. انہوں ہم لوگوں کو روکتے، وہ لوگ ہم لوگوں کو روکتے کیا، نہیں، اب تو کیا کریں گے، پوری پلاننگ کے ساتھ سب کے سب مل کے ایک ساتھ مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے. اب اس کے بعد کیا کریں، مکہ میں پورے خاندان والے مکہ کے جتنے بھی گھر تھے، تمام گھر والوں کے مال کو جمع کرے. تمام لوگ مل کے کیا کریں کہ ہم مال جمع کریں گے ایک جگہ، سب کے سب ہمارے مال کو ایک بزنس میں لگائیں گے. اب جو بزنس ہم لوگ کریں گے، سب کا مال ملا کے، اس سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. وہ جتنا بھی فائدہ ہوگا، اس فائدے سے اچھے ہتھیار خرید لیں گے، بڑے بڑے ہتھیار خرید لے کے جب ہمارے پاس ہتھیار آ جائیں گے، تو ایک ساتھ جا کے جو مدینہ میں مسلمان ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے. یہ پلاننگ بنا لی ہے مکے کے مشرک. اب جیسے ہی یہ پلاننگ بنا کے پورا مال جمع کر کے وہ لوگ مکہ سے ملک شام کی طرف بزنس کے لیے نکل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. تو اللہ کے رسول کیا کرے، اب وہ جو لوگ تجارت کر کے، مال بیچ کے، جو لوگ بھی فائدہ لے کے مکے کو پھر واپس آئیں گے نا، اسی راستے سے آئیں گے، یعنی مدینے کے بازو سے ہی آئیں گے. اس لیے ہم ان کا راستہ روکیں گے، ان کے پاس جو مال ہے اس کے اوپر ہم لوگ حملہ کریں گے، اس قافلے پہ حملہ کر کے اس مال کو قبضہ کریں گے، تاکہ جو بڑی جنگ ہونے والی ہے، یعنی وہ لوگ جو ہم کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں نا، اس جنگ کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلاننگ کرے. کس کو روکنا مقصد ہے، وہ جو قافلہ گیا بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، جو واپس آ رہا، ان کو روکنا ہے، اور وہ لوگ جو بھی مال لے کے آ رہے اسے ہم لوگ قبضہ کر لیں گے. اس نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، کچھ صحابہ کو تیار کر لیے، اب اس قافلے کے پاس ہم لوگ حملہ کریں گے بول کے گئے. اب جیسے ہی اس مال کو قبضہ کرنے کی نیت سے وہاں پر نکلے، اب یہاں پر جو مکے کے مشرک ہے مکہ میں، ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مدینہ کے جو مسلمان ہیں اس طرح پلاننگ کر رہے، ہمارا جو قافلہ بزنس کے لیے گیا اس کو روکنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے. تو ان لوگوں کیا کرے، مکے سے پوری فوج تیار کر لے کے، ہتھیار لے کے، 1000 کی لشکر لے کے یہ لوگ جنگ کے لیے نکلے. اب اللہ کے رسول کا پلان یہ تھا کہ اس قافلے کو روکنا، مال قبضہ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا، وہ جو قافلہ تھا وہ تو بچ کے نکل گیا، لیکن یہ لوگ جو مکے کے مشرک دشمن جو تھے وہ لوگ سامنے آ گئے. مسلمان تو گھروں سے نکلے تھے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور ان کے مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر شرک اور مشرکین کی کمر توڑنا چاہتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. دیکھیے، اللہ کے رسول کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اس سے بھی ایک بات معلوم ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کو معلوم ہی نہیں ہے مکے کے مشرک وہاں سے ہتھیار لے کے آ رہے ہے نا. تو اللہ کے رسول تو صرف اس قافلے پہ حملہ کر کے وہ مال قبضہ کرنا چاہ رہے، لیکن اب ان کا سامنا مکے کے مشرکین سے ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی، اگر مکے کے مشرکین کا سامنا اللہ کے رسول اور صحابہ سے کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ اصل میں مشرکین کی کمر توڑ دینا، ان کی طاقت، ان کی قوت کو کچل دینا، یہ اللہ کی پلاننگ تھی.
اس لیے آمنا سامنا ہو گیا جو مکے سے مشرک نکلے تھے ان لوگوں کا اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 7 اور 8 میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. ترجمہ دیکھو. اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرا دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ. کون سے دو گروہ؟ ایک مکے کے مشرک جنگ کے لیے آ رہے, دوسرا گروہ وہاں قافلہ جو آ رہا وہ کون سا مال لے کے تجارت کر کے, وہ دو گروہوں میں سے ایک کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرا. دیکھو اس طرح سمجھنا, یہ آیت ہے, خالی یہ آیت کا ترجمہ ہے. اگر آپ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے, پس منظر نہیں سمجھیں گے تو یہ آیت سمجھ میں آتی تھی کیا؟ نہیں سمجھ میں آتی تھی. تو اس طرح سمجھنا ہے قرآن کو. اس کے بعد اس میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا, وہ دو میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا, اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے, اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے. تم چاہتے تھے مال مل جاتا, لوٹ لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ حق کو واضح کر دینا چاہتا تھا اور کافروں کی جڑ کاٹ دے, یہ اللہ چاہتا تھا تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے, خواہ مجرم ناپسند ہی کرے. جب مسلمانوں نے اپنے سامنے تجارتی قافلے کی بجائے مکے کے فوج کے قافلے کو دیکھا تو مسلمان پریشان ہو گئے, ہے کہ نہیں؟ اب پریشانی کی بات ہے کیونکہ وہ بڑی جنگ کے لیے تیاری کر کے آئے ہی نہیں. اللہ کے رسول اور صحابہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے نا. پھر لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو گئی, مکے کے مشرک 1000 کی فوج لے کر آ گئے تو یہ لوگ پریشان ہو گئے. تو آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے ان لوگوں کی یعنی مسلمانوں کی مدد کرے. کیسا کرا اللہ تعالیٰ مدد؟ پہلے تو 1000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرا. جنگ بدر میں مسلمان صرف 300 تھے اور وہ بھی بغیر کسی تیاری کے آ گئے تھے. مکے کے مشرک پوری تیاری سے ہتھیاروں کو لے کے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے 1000 فرشتوں کو بھیج کے مسلمانوں کی مدد کرا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کیا کہ کافروں کو مسلمان بہت زیادہ نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو کافر بہت کم نظر آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیا. پھر اسی طرح مسلمانوں کے کافروں کے دلوں میں ایک ہیبت ڈال دیا تھا, ایک روب ڈال دیا تھا. کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ایک ڈر ڈال دیا تھا اور مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا روب ختم کر دیا تھا. ایک ہوتا ہے دیکھو جنگ کرنا, ایک ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے جنگ سے پہلے ڈرنا, روب جس کو بولتے ہیں نا, ارے کیا ہوتا کہ کیا ہے کہ جو ڈر ہوتا نا, وہ ڈر جب ختم ہو جائیں گے نا تو پھر ہاری ہوئی جنگ بھی جیت جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں سے وہ کافروں کا جو روب تھا وہ ختم کر دیا اور ہیبت جو پیدا ہو گئی وہ کافروں کو پیدا ہو گئی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا, اللہ کے رسول بھی گڑ گڑا کے دعا کرے اور یہ 300 صحابہ ہمت کے ساتھ جنگ کرے. اور کیسا جنگ کرے؟ اب یہاں پر ایک بات یاد ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ سنے ہوں گے مکے کے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو ایک علاقہ دکھا کے اس میں جا کے جنگ کرو, یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیا, ان سے جنگ کر کے اسے تم حاصل کر لو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. بولے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا جواب دی؟ ہاں ماشاءاللہ, کیا جواب دی؟ اے موسیٰ ہم نہیں آتے, ہمارے سے نہیں ہوتا جنگ کرنا, وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم جا کے ان سے جنگ کرنا, تو تیرا رب دونوں جا کے جنگ کرو, تم لوگ جیت گئے تو ہم آ کے دیکھتے, بس ہم نہیں آتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت رو رو کے دعا کرے. جنگ بدر یہ رمضان کا مہینہ, سخت گرمی کا مہینہ, 300 صحابہ, ہتھیار بھی مکمل نہیں ہیں, اور یہ جنگ بدر کا پورا واقعہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کبھی تفصیل سے. 1 گھنٹہ بیان صرف جنگ بدر پہ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کرے. اور کیا دعا کرے؟ اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت ہے, صرف اللہ 300 لوگ ہے. اللہ اگر یہ آج یہ مشرکوں کے ہاتھوں میں ختم ہو گئے تو اللہ دنیا میں دوبارہ تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہتا. اللہ تو ہماری مدد کر. اللہ کے رسول ایسی دعا کرے. مٹھی بھر جماعت کو لے کے آیا اللہ, رو رو کے اللہ کے رسول کی داڑھی بھیگ گئی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر یہ انتظام کر دیا 1000 فرشتوں کو بھیج کے.
اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا صحابہ کسی کافر کو مارنے کی کوشش کرتے اس سے پہلے ہی وہ قتل ہو جاتا، فرشتے اس کو قتل کر دیتے. اس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرا. وہ اللہ جب فرشتوں کو بھیج کے مدد کرا تھا، کیا آج ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا. آج مسلمان ہر جگہ پیسے جا رہا، پیٹے جا رہا، مار کھا رہا، ظلم سہ رہا. آج مسلمانوں کے تعلق سے مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ جیسے ایمان والے تھے اس وقت، آج ویسا ایمان ہمارے اندر نہیں رہا. صحابہ شرک سے پاک تھے، صحابہ درگاہوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے، صحابہ مردوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، صحابہ نیمبو ناریل تعویذوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، صحابہ اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرے اے صحابہ ہم تو تھوڑے ہیں، مکے کے مشرک اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، کیا کریں گے ہم؟ تم میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گے؟ اس وقت صحابی آئے بولے اللہ کے رسول، اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جو بات بولے نا، تم تیرا رب دونوں جا کے لڑ لو بول کے، وہ بات ہم نہیں بولیں گے اللہ کے رسول. جسم میں خون کا ایک خطرہ باقی رہے جب تک ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کافروں سے لڑیں گے ضرور. یہ صحابہ کی ہمت تھی. 300 ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لڑے. اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرا، کافروں کے جو 70 طاقتور جو جنگجو تھے، جنگ میں پہلوان قسم کے جو لوگ طاقتور تھے، ان 70 مشرکین کو اللہ تعالیٰ صحابہ کے ہاتھوں سے قتل کروایا. 70 آدمی مر گئے اور 70 لوگوں کو قید کر لیے صحابہ. صرف 300 لوگوں کی جماعت 1000 لوگوں پر بھاری پڑ گئی. جنگ جیت گئے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح جنگ بدر کو جیت میں تبدیل کر دیا، اور اسی جنگ بدر کو فرقان کا نام بھی دیا گیا. فرقان کا نام کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنے والی. فرقان جو نام ہے اس کا مطلب، قرآن کا نام بھی فرقان ہے، فرقان کا مطلب فرق کرنے والی. اس کا مطلب یہ ہوتا حق اور باطل کو فرق کرنے والی چیز، حق کو باطل کو، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز، اس کو فرقان بولتے ہیں. تو یہ جنگ بھی حق اور باطل کو فرق کرنے والی ہے.